کہیے اللہ، بولیے، اس کا ایک معنی ہے۔ اب میں اس کے معنی کی طرف تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ اللہ، اللہ کا ذاتی نام ہے، اس کا معنی۔ اب آپ پہلا حرف ہٹا دیں، الف، الف ہٹا دیا، الف پہلا حرف ہٹایا تو بچ گیا للہ۔ للہ کا بھی معنی ہے، یہ بھی لفظ کامل ہے، یہ بھی لفظ حرف ہٹایا تب بھی کامل رہا، اور اس کا للہ کا معنی ہے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ اب آپ دوسرا حرف لام ہٹا دیں، للہ کا لام ہٹا دیں اور پہلے والا الف پھر لگا دیں، تو جب لام ہٹا کے الف لگایا تو بن گیا الہ، اور الہ کا معنی ہے معبود، تو یہ بھی لفظ کامل رہا، حرف ہٹائے مگر لفظ کامل رہا۔ اب الف بھی ہٹا دے، لام بھی ہٹا دے، اللہ کے دونوں حرف ہٹا دے تو پھر بچ گیا لہو۔ کیا؟ الف اور لام ہٹ گیا تو لام اور ہے بچ گئی، یہ بنا لہو، اور لہو کا معنی ہے اسی کے لیے، تو تب بھی معنی کامل رہا۔ اب لہو کی لام بھی ہٹا دیں، سارے حرف ہٹا دیں، آخری حرف بچا، جب وہ بچا تو بن گیا ہو، اور ہو کا معنی ہے بس وہی، بس۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہر حرف کامل ہے۔ یہ ہے اللہ، اس کی اسمی دلالت اور اسمی کمال۔ اب میں نے عرض کیا کہ لفظ اللہ کا مظہر لفظ محمد ہے، جس ذات نے اپنے محبوب کے نام میں کوئی نقص نہیں آنے دیا، وہ اس محبوب کی ذات میں کسی نقص کو گوارا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ اس محبوب کی صفات میں نقص گوارا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ محبوب کے افعال میں نقص گوارا کیسے کر سکتا ہے؟ جو کمال اور ہر نقص سے پاک ہونے کی شان جو اس نے اپنے ذاتی نام اللہ کو دی، اسی کمال اور شان کا عکس اس نے لفظ محمد کو دیا۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا معنی ہے جس کی بہت تعریف کی گئی اور جس کی بہت چاہت کی گئی، جس کی بہت آرزو کی گئی، جس کی بہت تمنا کی گئی اور جس کی بہت تعریف اور حمد کی گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ لفظ محمد کا پہلا میم ہٹا دیں، اسی طرح آپ کو موازنہ کرا رہا ہوں، میم ہٹا دیا تو بچ گیا حمد، تو لفظ کامل رہا، اور حمد کا معنی بھی ہے تعریف، چاہت، لفظ کامل رہا۔ اب اسی طرح آپ حمد کا پہلا حرف ہے ہٹا دیں اور پہلے والا میم لگا دے، جیسے میں نے لفظ اللہ کی آپ کو ترتیب کر کے بتائی، تو جب ہے ہٹا کے میم پھر لگایا تو بن گیا ممد۔ ممد ہے اس کا معنی مدد فرمانے والا، مدد فرمانے والا، تو لفظ کامل رہا۔ اب میم اور ہے دونوں ہٹا دے تو بچ گیا میم اور دال، یہ ہوا مدہ یا مدہ، مدہ یا مدہ، تو میم دال جب بچا تو اس کا معنی ہے بلند۔ آپ کہتے ہیں نا مدہ ذلہ العالی اور مدہ ذلہ العالی، اس کا سایہ دراز اور بلند ہو، تو مد بچا اور اس کا معنی ہے بلند، تو حضور سے بلند کون ہے اور حضور کے ذکر سے بلند کون ہے؟ تو یہ بھی لفظ کامل رہا۔ اب آپ سارے حرف ہٹا دیں اور آخری حرف بچ گیا، وہ بچا دال، اور دال کا مطلب ہے اللہ کی دلیل۔ دال کہتے ہیں دلالت کرنے والا، کیا؟ دلالت کرنے والے کو عربی میں دال کہتے ہیں، دالن، کہ اللہ پہ دلالت کرتے ہیں، مطلب کیا؟ جس نے خدا کو دیکھنا ہو مصطفیٰ کو دیکھ لے، یہ معنی ہے دال کا۔ جس نے اللہ کی ربوبیت کی دلیل دیکھنی ہو وہ مصطفیٰ کی سیرت و رسالت کو دیکھ لے، تو دال، تو آقا علیہ السلام کا ہر حرف کامل۔ تو گویا اللہ کی جو شان اسمیت ہے، اس کے مبارک اسم کی جو کمال درجے کی شان، اس کے ایک ایک رنگ کی جھلک اس نے اپنے محبوب کے ذاتی اسم محمد میں رکھی ہے۔
لفظ اللہ کی ہر جھلک لفظ محمد میں ہے، اور لفظ اللہ کے ایک ایک حرف کی جھلک محمد کے ایک ایک حرف میں ہے۔ تو عاشق کا دل چاہا کہ باری تعالیٰ تیرے حسن کو بوسا دوں، تیرے حسن کو چوموں۔ اس نے کہا میں تو محسوس نہیں ہوں، نہ مجھے کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ چھو سکتا ہے، نہ کوئی چوم سکتا ہے، نہ بوسا دے سکتا ہے۔ تو تشنگی رہ گئی۔ اس نے کہا ہاں جو خواہش ہے وہ میرے محمد میں پوری کرنا۔ کیسے؟ اب آپ کہیے اللہ، سب کہیے لفظ اللہ کے بولنے میں آپ کے لب آپس میں کہیں ملے؟ اب میں نے بات بتا دی نا کہ لب نہیں ملتے، دونوں ہونٹ کھلے رہتے ہیں۔ جب اللہ کہتے ہیں تو دونوں ہونٹ کھلے رہتے ہیں۔ اب کہیے اللہ، اور دھیان سے سوچیے اللہ، ہونٹ کھلے رہے یا نہیں؟ ہوا بوسا ہونٹوں کا؟ بولیے نہیں ہوا، اس لیے وہ کہتا ہے کہ میرا حسن محسوس نہیں ہے، مجھے چھو نہیں سکتے، بوسا کیسے ہوگا؟ تو باری تعالیٰ پھر کیا کریں؟ تو اس نے فرمایا اب اللہ میں تو بوسا نہیں ہو سکتا، چونکہ میں منزہ ہوں، بہتر محسوس نہیں ہوں۔ اب اگر حسن کو چومنا ہے تو کہو محمد۔ اب جب محمد کہا تو ہونٹوں نے چوما یا نہیں ایک دوسرے کو؟ بولیے نا، چوما، چوما ہے نا۔ اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا تو وہ چاہے بھی تو اللہ کے نام کے دوران چوم نہیں سکتے، چونکہ وہ محسوسات سے ماورا ہے، اس کی شان تنزیہ ہے، اور اس حسن سے اگر بندے کو جوڑنا ہو تو بشکل محمد کو جوڑ دیا۔ فرمایا محمد کہو تو تمہارے بوسے ہو جائیں گے، بوسے ہو جائیں گے، ہوں گے یا نہیں؟ اب آپ کہیں گے بھئی وہ تو پھر محمد کا بوسا ہوا، حضور کا بوسا ہوا، تو اللہ کے حسن کی جو چاہت تھی اس کا بوسا تو نہ ہوا؟ نہیں، تو یہ ایک میرے وجدان کی دلیل ہے، وجدانی بات ہے۔ تو وجدان کہتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، وجدان کی بات ہے، فرمایا میں نے محمد میں 2 بوسے رکھے ہیں، اب کہو محمد۔ کتنی بار بوسا ہوا؟ پھر کہو محمد۔ کتنی بار بوسا ہوا؟ 2 میمیں اور 2 بوسے، 2 بوسے۔ فرمایا پہلا بوسا میرے حسن کو ہے، دوسرا بوسا مصطفیٰ کے حسن کو۔ اللہ نے اس کی شان تنزیہ ہے، بس بیٹے بس، اس کی شان تنزیہ ہے، اور شان تنزیہ کا یہ عالم کہ صرف لفظ اللہ میں، یہ نہیں کہ بوسا نہیں۔ آپ اب کلمہ طیبہ کی طرف آ جائیں اور پورا جز پڑھیں، پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ اس کلمہ توحید میں جب اللہ کی توحید کا ذکر ہے اس پورے حصے میں بوسا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھیے اور خود سوچئے، کہیں لب ملے ہیں، کہیں لب؟ یہ لبوں کا نہ ملنا، بوسا نہ لے سکنا، یہ اس کی شان تنزیہ ہے، یہ اس کی شان تنزیہ ہے۔ تو پورا لا الہ الا اللہ پڑھا، بوسا نہیں کر سکے آپ۔ اب یہ تمنا تھی، آرزو تھی کہ مولا تیرا نفی بھی پڑھ لیا، اس بات بھی پڑھ لیا، تیری توحید کا پورا جز پڑھ گئے، لب ترستے رہے کہ کوئی حلاوت بھی آ جاتی، چوم بھی لیتے۔ فرمایا یہ جو سارا کلمہ کا جز گزر گیا، چوم نہ سکے، اب 2 بار چومنا ایک ہی لفظ محمد میں دے دیتا، محمد الرسول اللہ۔ آگے پھر چومنا نہ رسول کے لفظ میں آیا نہ پھر اللہ کے لفظ میں آیا، پورا کلمہ طیبہ اس میں صرف 2 بوسے ہیں اور دونوں بوسے محمد میں ہیں۔ ایک بوسا حسن الوہیت کی طرف انسان کو لے جا رہا ہے، ایک بوسا حسن محمدیت کی طرف، محبوبیت کی طرف لے جا رہا ہے۔ چونکہ آقا علیہ السلام کی 2 شانیں ہیں، آقا علیہ السلام کی 2 شانیں ہیں۔ ایک شان
آپ کی ذات اقدس اور حقیقت محمدی کا ایک رخ آقا علیہ السلام کا شان الوہیت کے ساتھ ربط میں ہے. شان الوہیت کے ساتھ ایک شان میں حضور اللہ کے ساتھ مربوط ہے، متعلق ہے. دوسری شان میں حضور مخلوق کے ساتھ مربوط ہے. دوسری شان میں حضور مخلوق کے ساتھ مربوط ہیں. وہ جو ایک شعر ہے، ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل، ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل. خواص اس برزخ کبریٰ کو ہے حرف مشدد کا. حرف مشدد کہتے ہیں جس لفظ پر شد آئے. بولیے، جس لفظ پر شد آئے. جس لفظ پر شد آئے، جس حرف پر شد آئے وہ حرف 3 بار پڑھا جاتا ہے. کتنی بار؟ شد والا کوئی حرف پڑھے، کوئی لفظ بولیے. مثلا آپ کہہ لیں مکلف. کیا بولیے؟ سب بولیے. مکلف کو آسان لفظ بتاتے ہیں آپ کو، بھائی کو آسان سا جس میں شد آ جائے. آپ کہہ دیجئے جنت. آسان لفظ ہے. کیا؟ جنت. یہ جو نون ہے یہ حرف مشدد ہے، نون پر شد ہے. اب شد ہونے کے خواص یہ ہیں کہ جب کہا جنت تو نون کا ایک سرا پچھلے جیم سے ملا ہوا ہے، ایک سرا اگلے تے سے ملا ہوا ہے، اور ایک درمیان میں اس کا اپنا وجود ہے تاکہ جیم جیم رہے اور تے تے رہے، آپس میں مل نہ جائیں. آپس میں تو جیم اور تے ڈائریکٹ نہیں مل سکتے. جیم اور تے ڈائریکٹ بولیے نا نہیں مل سکتے. انہوں نے اگر آپس میں ملنا ہو تو بذریعہ نون ملتے ہیں. کیا ہوتا ہے کہ جیم ادھر نون سے مل جاتا ہے، نون ادھر تے سے ملی ہوتی ہے، تو نون جیم کے ساتھ بھی ہے، نون تے کے ساتھ بھی ہے، اور خود بھی ہے اور تے کو جیم سے ملا بھی رہی ہے. تو حرف مشدد پچھلے کو پہلے سے ملاتی ہے. حرف مشدد پچھلے کو پہلے سے ملاتا ہے. وجود مصطفیٰ اس کا مقام حرف مجدد کا ہے، برزخ کبریٰ ہے. وجود مصطفیٰ کی ایک شان خدا سے واصل ہے، اور ذات مصطفیٰ کی دوسری شان مخلوق سے. ادھر حضور خالق سے واصل ہے، ملے ہوئے ہیں. ادھر حضور مخلوق سے واصل، مخلوق میں شامل ہیں. کیونکہ درمیان میں حضور ہے اس لیے خالق مخلوق سمجھا نہیں جاتا، اور مخلوق خالق نہیں رہتی. خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے. مخلوق چاہے کہ خالق سے ملے تو براہ راست نہیں مل سکتی جب تک درمیان کے برزخ کبریٰ کا دامن نہ سامنے. جس طرح پچھلا حرف، بھائی خاموش، جس طرح پچھلا حرف پہلے حرف سے ملاپ چاہے، پہلے حرف کے دروازے پر آنا چاہے، پہلے حرف سے جڑ جانا چاہے، تو پہلا حرف آواز دیتا ہے ارے پچھلے حرف تو براہ راست مجھ سے جڑ نہیں سکتا، مجھ سے جڑنا ہے تو تو درمیان والے سے جڑ جا، حرف مشدد سے جڑ جا. یہ مجھ سے پہلے ہی جڑا ہوا ہے، یہ مجھ سے ہم پہلے جڑے ہوئے ہیں. تو اس سے جڑ جا، تو جو اس سے جڑ گیا وہ مجھ سے جڑ گیا. تو جس طرح حرف مشدد پچھلوں کو پکڑ کر اگلے سے ملا دیتا ہے، اس طرح وجود مصطفیٰ جو حضور سے جڑ گیا اس کا بازو پکڑ کر خدا سے ملا دیتے ہیں. محترم، اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کے اسم پاک میں اپنے اسم پاک کی مظہریت رکھی ہے.
سو جو فیض اللہ 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 کہنے سے ملے گا، میں آپ کو ایمانداری اور پورے تیقن سے کہہ رہا ہوں، وہی فیض محمد 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 جپنے سے ملے گا۔ وہ خواجہ محمد یار صاحب نے کہا تھا کہ محمد محمد کریں دے گزر گئی، محمد محمد کریں دے گزر گئی، احد کولو احمد ملیں دے گزر گئی، احد کولو احمد گلیں دے گزر گئی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کا اسم پاک محمد اللہ کے اسم کا مظہر ہے، اللہ کے اسم کا مظہر ہے۔ اب جو بات آگے سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ آقا علیہ السلام کے 4 نام ہیں جو ایک ہی مادہ سے ہے، اور مادہ ہے حمد۔ کیا؟ حمد۔ اور حمد کا معنی ہے تعریف، اور حمد کا معنی ہے تعریف۔ اب حمد سے حامد ہے، بولیے حمد سے، اور حضور علیہ السلام کا اسم پاک حامد بھی ہے۔ حمد سے ہے محمود، بولیے حمد سے ہے محمود، اور آقا علیہ السلام کا اسم پاک محمود بھی ہے۔ اور حمد سے ہے احمد، آقا علیہ السلام کا اسم پاک احمد بھی ہے، اور حمد سے ہی ہے محمد، اور حضور کا اسم ذات صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہے۔ تو حمد سے 4 مشتق ہوئے، تو 4 اسماء گرامی حمد میں سے ہیں، حامد، محمود، احمد، محمد۔ یہ آقا علیہ السلام کے 4 نام ہیں۔ اب جو بات توجہ طلب ہے وہ یہ، حامد کا معنی ہے تعریف کرنے والا۔ اب دھیان کرتے آئیے، یہ اللہ نے نام دیے ہیں میرے آقا کو۔ حامد کا معنی ہے، بولیے تعریف، تو کہا محبوب تعریف کرنے والا تو ہے، تعریف کرنے والا تو ہے۔ اور محمود کا معنی ہے جس کی تعریف کی گئی، تو فرمایا محبوب تعریف کرنے والا بھی تو، اور جس کی تعریف کی گئی وہ بھی تو تو حامد بھی ہے، تو محمود بھی ہے۔ مگر حامد اور بھی ہیں کئی، اور محمود بھی کئی اور ہیں۔ گو نہ کوئی آقا علیہ السلام جیسا حامد، نہ کوئی آقا جیسا محمود، مگر میں نام کی بات کر رہا ہوں۔ جہاں تک اللہ کی حمد کرنے کا تعلق ہے، جس نے حمد کی وہ حامد ہو گیا۔ تو ملائکہ بھی حمد کرنے والے ہیں، تو کئی حماد ہو گئے، کئی حامدین ہو گئے، تو جن جن کی تعریف کی گئی وہ محمود بھی ہو گئے۔ تو فرمایا محبوب تو نے تعریف کی تو حامد ہوا، تیری تعریف کی گئی تو محمود ہوا، مگر میں نے چاہا کہ تو ایسا حامد ہو کہ حامدوں میں کوئی تیرے جیسا حامد نہ رہے، اور میں نے چاہا کہ تو ایسا محمود ہو کہ محمودوں میں کوئی تیرے جیسا محمود نہ رہے۔ سو میں نے شان حامدیت میں، تعریف کرنے والوں میں تجھے یکتا بنانا چاہا، تو جب تعریف کرنے والوں میں تجھے یکتا بنانا چاہا تو تمہیں حامد تو تھا، پھر تجھے احمد بنا دیا۔ احمد اسم تفضیل ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، تو احمد کا مطلب ہوا بڑا تعریف کرنے والا۔ تو احمد ایک ایسا نام عطا کیا کہ آقا علیہ السلام سے قبل انسان کی تاریخ میں یہ نام نہ زمین پر کسی کا تھا نہ آسمان پر کسی کا تھا۔ حضور سے پہلے احمد نام کسی کا نہ تھا۔ پھر میں نے چاہا میرے محبوب تو محمود ہے، تیری تعریف کی گئی، تو باری تعالیٰ فرمایا کہ پھر میں نے چاہا کہ محبوب تیری تو ایسا محمود ہو کہ جن کی تعریف کی گئی ان میں بھی یکتا ہو جاؤ، کہ تعریف کیے گئوں میں کوئی تیرے جیسا نہ ہو۔ تو جب میں نے چاہا کہ تعریف کرنے والوں میں کوئی تیرے جیسا نہ ہو تو میں نے تجھے حامد سے احمد کر دیا، اور جب چاہا کہ تعریف جن کی جاتی ہے ان میں کوئی تیرے جیسا نہ رہے تو محبوب میں نے تجھے محمود سے محمد کر دیا۔ تو محمد کا معنی ہوا جس کی بے حد تعریف کی گئی،
جس کی بے حد تعریف کی گئی، اور دونوں نام جدا رکھ دیے۔ آسمان پر نام احمد رکھا، زمین پر نام محمد رکھا۔ آسمان پر نام احمد رکھا، زمین پر نام محمد رکھا۔ اب نکتہ سمجھنے والا یہ ہے کہ احمد ترقی ہوئی ہے حامد سے، واہ واہ، احمد کی ترقی ہوئی ہے حامد سے، اور محمد کی ترقی ہوئی ہے محمودیت سے۔ احمد حامدیت میں یکتا ہے، محمد محمودیت میں یکتا ہے۔ تو چونکہ حضور کو احمد کہا آسمانوں میں، اور احمد کا معنی ہے محبوب، بڑی حمد کرنے والا، آسمان میں چونکہ سارے ملائکہ ہر وقت اللہ کی حمد میں رہتے تھے، کل ملائکہ اربوں خربوں فرشتے ہمہ وقت اللہ کی حمد میں، اللہ کی تعریف میں رہتے تھے، تو اللہ کی تعریف کرنے والے تھے سب حامدین۔ ان حامدوں میں مصطفیٰ کو احمد بنا کے متعارف کیا، تاکہ ساری آسمانی کائنات کے فرشتوں کو پتا چلے کہ فرشتوں تمہاری زندگیاں میری حمد میں بیت گئی، مگر سنو تم سب عمر بھر تعریف کرتے کرتے حمد کرتے کرتے حامد ہوئے، یہ میرا محبوب تم سب میں احمد ہو گئے۔ تو حضور احمد الحامدین ہو گئے، احمد الحامدین، سب حامدوں میں احمد ہوئے۔ وہاں حضور کو تعریف کرنے والوں میں سب سے اونچا کر دیا۔ اب زمین کی باری آئی، جب زمین کی باری آئی تو فرمایا زمین پر میرے حسن کے جلوے ہیں۔ یہاں لوگ اس کائنات کی تعریف کریں گے، لوگ کائنات کی تعریف کریں گے، اور بڑی چیزیں ہوگی۔ آسمان پر تو سوائے اللہ کے کوئی کسی کی حمد کرتا نہیں نا۔ زمین پر کوئی اپنی بیٹے کی تعریف کرے گا، اس کے اچھے اوصاف گنوائے گا، کوئی کہے گا میرا بھائی بڑا اچھا ہے تو اس کی تعریف کرے گا، کوئی کہے گا میرا باپ بڑا اچھا تھا اس کی تعریف ہوگی، کوئی کہے گا میرے دادا بزرگوار بڑے اچھے تھے، بڑے ولی اللہ تھے، ان کی تعریف ہوگی، کوئی کہے گا میرا استاد بہت بڑا عالم، اس کی تعریف ہو گئی، کوئی کہے گا میرا شیخ اور پیر و مرشد بہت بڑا صالح متقی صاحب کرامت، اس کی تعریف ہو گئی، کوئی کہے میرا مالک بڑا کریم اور سخی ہے، اس کی تعریف ہو گئی۔ تو زمین پہ تو ہر کوئی ہر ایک کی تعریف کرے گا۔ تو یہاں ہوں گے محمود، بہت سے محمود ہوں گے، وہاں تو سوائے اللہ کے اور کسی کی حمد ہوتی نہیں، لہذا حمد کرنے والوں میں مصطفیٰ کو احمد بنا دیا، تاکہ حامدوں میں کوئی مصطفیٰ جیسا نہ رہے۔ زمین پر کروڑوں کی حمد ہوگی، اور فرمایا یہاں چونکہ بڑے لوگوں کی تعریف ہوگی، تو جتنوں کی تعریف کائنات میں ہوئی، ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی، سب محمودوں میں مصطفیٰ کو محمد کر دیا۔ اور فرمایا لوگو جب ساری تعریفیں کائنات میں تمہاری جب ختم ہو جائیں تو سب سے بڑھ کر جس کی تعریف کی جائے وہ میرا محمد ہے۔ تو زمین پر حضور ہوئے محمد المحمودین، کیا ہوئے؟ محمد المحمودین، کہ سب تعریف کیے گئوں سے بڑھ کر تعریف کیا گیا۔ اور آسمانوں پر ہوئے احمد الحامدین، سب حمد کرنے والوں میں بڑھ کر اللہ کی حمد کرنے والا۔ تو میرے آقا نے بات سمجھنے والی ہے، ارے جب تعریف کی اللہ کی تو تب سب سے بڑھ گئے، اور جب حضور کی تعریف ہوئی تو اس میں بھی سب سے بڑھ گئے۔ نہ تعریف کرنے میں کوئی مصطفیٰ جیسا ہے، نہ تعریف کیا جانے میں کوئی مصطفیٰ جیسا ہے۔ مصطفیٰ آسمانوں پر بھی بے مثل ہے، مصطفیٰ زمینوں پر بھی بے مثل ہے، مصطفیٰ فرش پر بھی بے مثل ہے، مصطفیٰ عرش پر بھی بے مثل ہے۔ ارے ظالموں، جس خدا نے فرش و عرش پر کسی کو مصطفیٰ کے نام کا مثل بننا گوارا نہیں کیا، تو مصطفیٰ کی ذات کا مثل بننا کیسے گوارا کرتے؟ اور یاد رکھ لو
حامد رہتے، حضور صرف حامد رہتے تو پھر حضور کی مثل بھی ہو جاتے. میری بات سمجھے؟ اگر خالی حامد رہتے تو پھر کوئی کہتا کہ ہاں اور بھی مثل ہیں حامد ہونے میں، مگر اس نے حامد سے احمد بنا کر مثلیت کو قطع کر دیا کہ میرے مصطفیٰ جیسا حامدوں میں کوئی نہیں. اور خالی محمود رہتے تو ارے مثل کی کوئی بات ہوتی، مگر محمود سے محمد بنا کر محمودیت کے اندر مثلیت کی جڑ کاٹ دی. اب نہ حامدوں میں کوئی مثل مصطفیٰ، نہ محمودوں میں کوئی مثل مصطفیٰ، نہ ورائے عرش کوئی مصطفیٰ کی مثل، نہ فوق الارض اور فرش پر کوئی مصطفیٰ کی مثل. تو حضور نام میں بے مثل ہیں اور شان میں بے مثل ہیں. اور آپ کو یہ نکتہ بھی سمجھاتا چلوں کہ احمد کا مطلب ہے چونکہ حمد کرنا. کیا؟ اور یاد رکھ لیں حمد جو کرتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے. اللہ کی حمد کی نا، تو جب حضور نے اللہ کی حمد کی تو شان ابدیت اجاگر ہوئی. بولیے شان ابدیت، حضور کا مقام بندگی اجاگر ہوا. تو فرمایا جب محبوب تو حامدوں میں احمد ہے تو اس سے پتا چلا کہ یوں تو سارے فرشتے، کروڑوں اربوں خربوں فرشتے تخلیق کائنات سے لے کر آج تک میری حمد کرنے والے سب میرے بندے ہیں اور سب کسی نہ کسی بندگی کے مقام پر ہیں. پر محبوب تو احمد ہو کر اس مقام بندگی پر ہے کہ میرے بندوں میں کوئی بندگی میں بھی تیرے جیسا نہیں ہے. تو آسمانوں پر حضور کی شان ابدیت کو اجاگر کیا اور زمین پر نام رکھا محمد. محمد کا معنی ہے جس کی ہر وقت تعریف کی جائے، جس کی ہر وقت، بولے نا، اور پتوں کی والوں جس کی ہر وقت تعریف کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ جس کی ہر وقت تعریف کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ نہیں، اسے محبوب کہتے ہیں. محبوب کون ہوتا ہے بھئی؟ محبت محب جس کی ہر وقت تعریف کرے اور ہر بہانے، کسی نہ کسی بہانے سے اس کی بات ہی چھیڑ دے. کسی نہ کسی پتوں کی آئے تب بھی اسی کی بات کر دے، اور چھانگے مانگے گئے تب بھی اسی کی بات کر دے، اور بھائی پھیرو گئے تب بھی اسی کی بات کر دے، اور انڈیا بٹھنڈا گئے تب بھی اسی کی بات کر دے. جہاں جائے جس کی بات کرے تو سمجھ میں آ جاتی ہے یار یہ اس کا محبوب ہے کہ ہر وقت اسی کی تعریف کرتا ہے. ہر وقت، تو جس کی ہر وقت تعریف کی جائے اسے محبوب کہتے ہیں. میری بات سمجھے ہیں نا؟ تو فرمایا محبوب اوپر تو احمد ہے تاکہ تیری شان ابدیت سب سے بلند ہو. زمین پر محمد ہے کہ ہر وقت اور سب سے بڑھ کر آپ کی تعریف کی جائے. تو گویا زمین پر شان محبوبیت اجاگر ہے، زمین پر شان محبوبیت اجاگر ہے. تو بات سنیں، حضور کی دو شانیں ہوئی. حضور اللہ کے عبد بھی ہوئے، اللہ کے عبد و رسول، اللہ کے عبد بندے بھی ہوئے اللہ کے، اور اللہ کے محبوب بھی ہوئے. یہ بات بڑی خاص ہے، بہت خاص نقطہ دے رہا ہوں. حضور اللہ کے بندے بھی ہوئے، احمد ہونے میں اللہ کا بندہ ہونا اجاگر ہے، اور محمد ہونے میں اللہ کا محبوب ہونا ثابت ہے. تو حضور اللہ کے بندے بھی ہوئے اور حضور اللہ کے محبوب بھی ہوئے، مگر اللہ کا بندہ ہونا اس کا چرچا اس نے آسمانوں پر کیا، اور اس کا محبوب ہونا اس کا چرچا زمینوں پر کیا. اس لیے مولوی صاحبوں اور مقرر صاحبوں اور مفتی صاحبوں، اگر تو آپ کو رہنا ہے آسمان پر، آسمانوں پر، تو ہر وقت حضور کا بندہ بندہ ہونا بیان کیا کرو، اور اگر جیتے مرتے ہو زمین پر تو مصطفیٰ کو محبوب محبوب کہا کرو. ہائے 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 انکار بندہ ہونے سے نہیں ہے، انکار بندہ ہونے سے
وہ تو کلمہ طیبہ کا، کلمہ شہادت کا حصہ ہے. عبدہ و رسول، اللہ کے برگزیدہ بندے. جس نے حضور علیہ السلام کی معاذ اللہ بندگی کا انکار کیا وہ تو کافر ہو گیا. تو انکار بندہ ہونے کا نہیں ہے، انکار بندہ کی رٹ لگانے کا ہے. اس لیے اس نے کہا اگر زمین پر احمد کر دیتا تو ہر کوئی بندہ ہی کہتا رہتا. اس نے کہا ادب والے فرشتے ہیں، وہاں بندہ ہونا ظاہر کرو کہ وہ بندہ جان کر بھی ادب نہ چھوڑے. زمین پر کچھ گستاخ بھی ہوتے ہیں، یا محبوب ظاہر کرو تاکہ پتہ ہو جس نے محبوب کی بے ادبی کی محبت کرنے والا اندر. میں یہ عرض کر رہا تھا، اب یہ موضوع تو چل رہا تھا، بس بھائی موضوع چل رہا تھا. ابھی انہوں نے ایک چٹ دے دی اور میں اس چٹ کا جواب دینا چاہتا ہوں، اور اس چٹ کو اسی موضوع کے ساتھ ملا کر مضمون ختم کر دوں گا، اور سارے خطاب کا اہم ترین حصہ پھر یہ چٹ بن جائے گا. میں نے چونکہ کہا نا کہ اس نے نہ بندگی میں حضور کا کوئی مثل بنایا، نہ محبوبیت میں کوئی مثل بنایا، تو اس پر یہ چٹ آ گئی ہے کہ اگر ایسی ہے بات تو علامہ صاحب قل انما انا بشر مثلکم کی تفصیل بتا دیں پھر، کہ اللہ نے فرمایا نا انما انا بشر مثلکم کہ تمہارے جیسا، قل فرما دیجئے محض، تو اس کی تفصیل بتا دیں. تو چلو اب موضوع کو تھوڑا سا اس گلی میں ڈال دیتے ہیں. ہمارا کیا ہے ذرا اس گلی کا بھی، یہ بشر مثلکم، بیٹے سنیں، بشر مثلکم کی گلی کا چکر لگا لیتے ہیں اور پھر آپ کو سلام کر کے ہم واپس چلے جائیں گے. اس گلی کا بھی چکر لگوا دیتا ہوں اور بات کو توجہ سے سنو. یہ جو موضوع انما انا بشر مثلکم، یہ آیت کریمہ، اس کے اندر اتنے معارف ہیں، اتنے معارف اور لطائف ہیں کہ شاید 2 گھنٹے کے 10 خطاب بھی کروں تو صرف انما انا بشر مثلکم کی تفسیر مکمل نہیں ہوگی. 2-3 گھنٹے کے 10 خطاب کی پوری سیریز بھی کروں تو شاید یہ مضمون مکمل نہیں ہوگا. لہذا اس میں سے تھوڑا سا وقت ہے تو ایک دانہ سمجھا دیتا، تسبیح میں سے بولیے ایک دانہ سمجھا دیتا ہوں، اور وہ ایک نیا سا دانہ سمجھاتا ہوں جو پہلے کبھی نہ سنا ہو نہ پڑھا، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ نئی بات بتائی تھی. اور یہ بھی ہمیشہ کے لیے عقدہ بشر مثلکم کا حل ہو جائے. اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا انی خالقم بشرا من صلصال من حمأ مسنون. میں نے کہا تھا نا ایک نئے انداز سے بات سمجھاؤں گا تو بڑی توجہ سے سمجھ لیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ میں بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، اور اللہ نے بشر کو پیدا کیا بجتی مٹی سے، اور بجتی مٹی بھی وہ جو بودار سیاہ گارے سے تھی، بودار سیاہ گارے سے، اس سے بجتی مٹی اور اس سے بشر بنا. یہ ہے بشریت. تو انسان کا جو پیکر بشریت ہے وہ اللہ پاک نے اس میں سے بنایا. اور یاد رکھ لیں کہ یہ جو انسان ہے یہ صرف بشر نہیں ہے. یہیں سے فرق شروع ہو جائے. بشر ہے پر صرف بشر نہیں ہے. 2 باتوں میں فرق ہے یا نہیں؟ ایک ہے کہ کہا جائے کہ صرف بشر ہے، ایک کہا جائے کہ نہیں بشر ہے پر صرف بشر نہیں ہے. تو زمین آسمان کا فرق ہو گیا نا. تو انسان بشر ہے مگر صرف بشر نہیں. تو اگر صرف بشر نہیں تو اور کیا ہے؟ اسی مقام پر قرآن مجید میں ہے کہ جب بشریت بنائی انسان کی تو سیاہ بودار گارے سے بجتی مٹی سے بشریت بنائی. اور جب بشریت کا پیکر بنا لیا، اگر یہ پیکر بشریت صرف یہ ہوتا تو کبھی فرشتوں کو سجدہ کرنے کا نہ کہتا.
اگر انسان صرف یہی کچھ ہوتا، صرف بشر ہی ہوتا، تو کبھی فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم نہ دیتا۔ اس کے ساتھ آگے فرمایا فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ یہ اس مٹی سے بشر بنا کر، تو بشر صرف ایک چراغ دان ہے، جسم ہے، پیکر ہے، بشر کا پیکر بنا کر پھر فرمایا اس کے اندر میں اپنی روح کا چراغ جلاؤں گا۔ فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر اس کے اندر اللہ پاک نے فرمایا میں اپنی روح داخل کروں گا۔ پیکر بشر کا اور روح اندر اللہ کی، جسم پیکر بشریت کا اور اندر روح۔ نفخت فیہ من روحی، اپنی روح داخل کروں گا، پھونکوں گا۔ اب اللہ تو روح سے پاک ہے، تو مراد اس سے یہ ہے کہ اپنے نور کا چراغ روشن کروں گا، اپنے نور کا اور اپنی صفات کا چراغ روشن کروں گا۔ تو اللہ نے بشریت کا پیکر بنا کر اندر اپنے نور کا چراغ جلا دیا۔ نفخت فیہ من روحی، جب اللہ نے اپنے نور کا، اپنی صفات کا جب چراغ جلا دیا، تو تب فرمایا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اب اس کو سجدہ کرو۔ تو گویا سجدہ کرنے والوں نے، تو جس کو سجدہ ہوا وہ تو اللہ کی ذات کے لیے حکم تھا، مگر اب تعظیم کا سجدہ جب آدم علیہ السلام کو ہوا تو ان کے دو رخ تھے۔ ظاہر میں وہ بشر تھے، جو اللہ پاک نے فرمایا پیکر جس سے بنایا تھا، ظاہر میں بشریت تھی، اور اس بشریت کے پیکر کے اندر باطن میں نور حق جل رہا تھا۔ نفخت فیہ من روحی، یہ بات توجہ سے سمجھیں، تو دو رخ تھے، بشریت بھی تھی اور باطن میں اللہ کا نور چل رہا تھا۔ تو دو چیزیں ملا کر مکمل کیا، تو فرمایا سجدہ کرو۔ اب جن کو حکم ملا سجدہ کرو، وہ بھی دو تھے، کچھ سجدے میں گر گئے سارے، ایک اکڑ گیا، اس نے کہا میں تو سجدہ نہیں کرتا۔ جنہوں نے سجدہ کر لیا ان سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں کیا؟ انہوں نے کہا ہم تو اندر تیرے نور کا چراغ جلتا دیکھ رہے تھے، ہم نے سجدہ کر لیا۔ اور جس ایک نے سجدہ نہ کیا اس سے پوچھا بھئی میرا حکم تھا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے جواب دیا قرآن ہے قرآن، اس نے کہا لم اکن اسجد لبشر، اس نے کہا میں اس بشر کو سجدہ کیوں کروں؟ وہ جو بشر کے چکر میں پہلا شخص جو پڑا تھا نا بشر کے چکر میں، اس سے اللہ نے پوچھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا میں اس بشر کو سجدہ کیوں کروں؟ اب بولیے کیا اللہ نے نہیں فرمایا تھا کہ میں مٹی سے بشر بنا رہا ہوں؟ اللہ نے نہیں فرمایا تھا کہ میں مٹی سے بشر بنا رہا ہوں؟ اس نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ تو اس شیطان نے جب کہا کہ میں بشر کو سجدہ کیوں کروں، تو کون سی مختلف بات کی؟ وہی بات نہیں کی جو اللہ نے کی تھی، وہی بات نہیں کی کہ بشر بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا میں بشر کو سجدہ کیسے کروں؟ اس نے بھی بشر کہا، اس نے بھی بشر کہا، لیکن اس کو دھر لیا گیا، فرمایا لعنتی خارج ہوگا، مردود بن کر میری بارگاہ سے خارج ہو جا۔ جب اس نے بشر کہا تو ایک بیان، ایک شخصیت کے ایک رخ کی حقیقت کا بیان تھا۔ جب دوسرے نے بشر کہا تو وہ شان میں تنقیص تھی۔ جب دوسرے نے بشر کہا فرمایا میں نے کہا ہے، مگر اس لیے تو نہیں کہا کہ تم بھی اس کو پکڑ کے رٹ لگاتے پھرو، کہ تم بھی رٹ لگاتے پھرو۔ تو اس نے کہا تو بیان حقیقت تھا، جب اس سے سن کر دوسرے نے کہا وہ مردود اور شیطان لعین بنا دیا گیا۔
اب جس کی نگاہ بشریت میں جا کر رک گئی، ابلیس کی بشریت میں اٹک گئی، وہ سجدے سے محروم رہا اور بدبخت ٹھہرایا گیا۔ اور جن فرشتوں کی نگاہ بشریت سے گزر گئی اور نور حق تک جا پہنچی، وہ ملائکہ مقربین بنا دیے گئے۔ تو ہے بشریت کا پردہ بھی ہے، بشریت کا پیکر بھی ہے، اور نور خدا کا چراغ بھی ہے۔ جس کی نگاہ بشریت میں رک رہتی ہے اور وہ بشر دیکھتا ہے، وہ ابو جہل ابو لہب بن جاتا ہے، اور جس کی نگاہ بشریت سے گزر کر نور تک جاتی ہے، وہ ابو بکر و عمر بن جاتا ہے۔ بشریت کا انکار نہیں ہے، بشریت کا انکار نہیں ہے، انکار بشریت کا نہیں، انکار بشریت پہ اصرار کا ہے۔ اگر بشریت کا فقط اقرار کرو اور اصرار نورانیت پہ کرو، جو چراغ اس کے حسن کا اندر جل رہا ہے، اقرار بشریت کو ہو اور اصرار مولا کی نورانیت پہ ہو، تو پھر ابو بکر عمر عثمان و علی کے غلام ہو۔ اور اگر اقرار فقط نورانیت کا ہو، چلتا چلتا گزرتا ہوا اقرار، اور اصرار سارا بشریت پہ ہو، تو یہ ابلیس اور ابو جہل و ابو لہب کا وتیرہ۔ اب آگے چلتا ہوں، مثلیت مثل بشرم مثلکم۔ تو آپ نے دیکھا کہ دو چیزیں رکھی گئی، مٹی سے بشریت بنی، مٹی سے بنی۔ اب آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں، اور شاید آپ مجھے کہہ دیں گے کہ اس سے آگے سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں رہی، مثلیت سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ نے مٹی پتوں کی سے اٹھا لی مٹی، بولیے، مٹی اٹھا لی، ڈھیر لگا پڑا ہے، مٹی کا کیچڑ بنا پڑا ہے۔ آپ نے بلایا لوگوں کو، جو زرگر صاحب ہیں، جیولر صاحب ہیں، مجلس اس کے انتظامیہ کے لوگ ہیں، دیکھا کہ انہوں نے لاکھوں روپے میلاد پہ خرچ کیے، پیسے والے ہیں۔ آپ نے بلایا، یار میری مٹی خرید لو۔ انہوں نے پوچھا اس کی کیا قیمت ہے؟ آپ نے کہا تو 1000 روپے کلو کے دے دے۔ اس نے کہا میں پیسے کی کلو بھی لینے کو تیار نہیں، مٹی ہے، میرے گھر بھی ختم نہیں ہوتی، گلیوں میں بھری پڑی ہے، ہر طرف مٹی مٹی ہے، سارا پاکستان مٹی مٹی ہے، تو میں اس پر پیسے کیوں برباد کروں؟ خریدیں گے آپ ہزاروں روپے بھر کے اس مٹی کو؟ اس کے بعد اس مٹی کو آپ اٹھا لیا، ایک کاریگر آیا، اس نے اسی مٹی کے برتن بنا دیے، ٹی سیٹ بنا دیا، ڈنر سیٹ بنا دیا، دکان پہ رکھ دیا۔ یہ وہیں گئے اور وہاں سے جا کے 1000 روپے کا ڈنر سیٹ اور واٹر سیٹ اور سارا ٹی سیٹ وہ خرید کے لے آئے۔ جب خرید کے لا رہے تھے تو مٹی چیخ پڑی، اس نے کہا نادان، یہ بھی مٹی ہے، یہ بھی میری مثل ہے، مٹی ہی تو ہے، یہ مٹی کو پکا کے بنایا ہے، مجھے تو روپے کا نہیں خریدنا چاہتا، اس کے لیے 1000 روپے بھر کے خرید کے لے آیا۔ انہوں نے جواب دیا، ہاں تو بھی مٹی، یہ برتن بھی بنے مٹی سے ہیں، مگر جب یہ مٹی برتن مٹی کاریگر کے ہاتھ میں آئی تو اس نے اس کی صفائی کر دی، اس نے اس کی صفائی کر دی، تزکیہ کر دیا، تو پھر تھی تو مٹی پر مٹی نہ رہی، یہ برتن ہو گئے۔ اس کے بعد ایک اور کاریگر آ گیا چائنا سے، اس نے اس مٹی کی اور صفائی کی، وہ گندگی نکالی، اس میں سے اور صفائی کرتے کرتے اتنا اجالا کیا، اجلا کیا، ستھرا کیا کہ چائنا کے مٹی برتن بنا دیے۔ اب یہ 500 روپے کا سیٹ ملا تھا، یہ 1000 کا، وہ آپ 5000 کا سیٹ لے آیا۔ پھر گزرے تو مٹی پھر چیخ پڑی، اس نے کہا بھی یہ بھی مٹی، میں بھی مٹی، مجھے کوئی 5 روپے میں کوئی لینے کو تیار نہیں، یہ 5000 کا خرید کے لائے ہو۔ اس نے کہا نادان، مٹی تو مٹی کی مٹی ہی رہی، اس کو کاریگر نے صفائی کر کر کے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، تھی تو مٹی تیری طرح ہی،
مگر اب تیری طرح نہ رہی، اب یہ کچھ اور بن چکی۔ اس کے بعد برطانیہ سے اور فرانس کے اور امریکہ کے کاریگر آ گئے، وہی مٹی اٹھائی، انہوں نے انگلش ڈنر سیٹ بنا دیے اور اعلیٰ قسم کے بنا دیے، اور جب وہ سیٹ بنے تو وہ 20,000 میں بک گیا۔ مٹی تو پیٹنے لگ گئی، اس نے کہا یہ بھی مٹی، یہ بھی میں بھی مٹی، یہ بھی مٹی، مجھے 20 روپے کا کوئی نہیں لیتا، یہ 20,000 کے سیٹ۔ اس نے کہا یہ کاریگر کے ہاتھ کا فرق ہے، تجھے کسی کاریگر کا ہاتھ نہیں لگا، تو مٹی تھی مٹی ہی رہی، اور یہ اس مٹی کا جوہر چمکتا چمکتا تزکیہ ہوتا گیا، تصفیہ ہوتا گیا، صفائی ہوتی گئی۔ کاریگر اعلیٰ تھا، آج وہ 80,000 روپے کا بک رہا ہے، اور کوئی اور کاریگر آئے، انہوں نے اس کو اور اتنا اجرا کیا کہ وہ 5-5 لاکھ اور 10-10 لاکھ کا بھی سیٹ بک گیا، 10-10 لاکھ کا بھی سیٹ بک گیا۔ تھی تو مٹی، مگر ایک مٹی 5 روپے کی کوئی نہیں لیتا، ایک مٹی 5 لاکھ کی کوئی لے رہا ہے۔ تو اگر کوئی اس کو بھی مٹی کہے کہ یہ میری مٹی جیسی مٹی ہے، تو اس کا دماغ درست ہوگا یا غلط ہوگا؟ ہاں، اصل مٹی تھی، کیا اصل مٹی تھی؟ بشریت کی اصل مٹی تھی، پر کچھ لوگ مٹی کے مٹی رہے۔ جب وہ مٹی کے مٹی رہے، انہیں بشر مثلکم بھی نظر آتا ہے۔ آقا نے بشر مثلکم ابو بکر کے لیے نہیں فرمایا تھا، قرآن اٹھا کے دیکھیں، قل انما انا بشر مثلکم، یہ ابو بکر صدیق کے لیے نہیں فرمایا، اس کے مخاطب عمر فاروق نہیں ہے، اس کے مخاطب عثمان و علی، اس کے مخاطب صحابہ کرام اور مومن نہیں، اس کے مخاطب کافر اور مشرکین ہیں جو نیری مٹی تھے۔ اب نیری مٹی کو اس سے بڑھ کے کچھ سمجھ نہیں آتا، تو اصل کی بات کی۔ اب یہی مٹی آپ کے ہاتھ میں تھی، آنکھوں کے سامنے کر دی مٹی کسی نے، تو جو نظر آ رہا تھا وہ بھی، اگر مٹی آپ کی آنکھوں کے سامنے اڑا دی جائے تو جو نظر آ رہا ہے وہ نظر آئے گا؟ بولیے۔ پھر ایک اور کاریگر آیا، اس سے بھی اعلیٰ، اس نے بھی یہ مٹی لی، اس سے صفائی کرتے کرتے اینک کا شیشہ بنا دیا۔ یہ بھی مٹی سے بنا ہے، بتا دوں، بشر مثلکم کی کھپ ڈالنے والوں بتا دوں، وہ بھی مٹی ہے، اور یہ شیشہ جو میں لگا کے بیٹھا ہوں یہ بھی مٹی ہے مثل، یہ مثلیت کی حقیقت۔ اصل مٹی ہونے میں ایک جیسے، اپنی اصل کے مٹی ہونے میں ایک جیسے ہیں، مگر حیات میں اب ایک جیسے نہیں رہے۔ بشریت کی اصل میں ایک تھے، مگر اب حیات بشریت یہ یہاں تک جا پہنچی کہ وہ عام مٹی آنکھوں کے سامنے کر دے تو نظر نہ آئے، اور یہ آنکھ پر لگا لے تو بینائی کم ہو، نظر نہ آتا ہو تو اس کو تیز کر دے۔ نیری مٹی اچھی آنکھ ہو، لگ سامنے آ جائے تو دکھائی نہ دے، اور مٹی اگر شیشہ میں بدل جائے ہے وہ مٹی، تو جو نظر نہ آتا ہو وہ بھی دکھائی دے دے۔ اور پھر ایک اور کاریگر آیا، اس نے دوربین کا شیشہ بنا دیا۔ ایک اور کاریگر آیا، اس نے المینک کا، ایسٹرونومی میں جس سے چاند دیکھتے ہیں، تو ننگی آنکھوں سے ساری دنیا کھڑی تکتی رہی، چاند باریک تھا، کسی کو نظر نہ آیا۔ پھر دوربین کا ایک ایسا المینک کا شیشہ اسی مٹی سے بنا، وہ آنکھوں پر لگایا تو آسمان پر باریک چاند بھی نظر آیا۔ تو یہ بھی مٹی ہے کہ سامنے دکھائی نہ دے، یہ بھی مٹی سے بنا ہے کہ آنکھ پر لگے تو زمین سے آسمان تک دکھا دے، سارے پردے اٹھا دے۔ لہذا اب مٹی اگر چیخے کہ وہ بھی میری مثل، یہ بھی میری مثل، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے نادان، کمہار کو کہیں گے نادان۔ شک نہیں کہ اصل میں مٹی ہونے میں سب چیزیں برابر تھیں، مٹی ہونے میں سب چیزیں بے شک برابر ہیں، اصل میں سب برابر ہیں، مگر کسی کو کاریگر نے چن لیا، کسی کو کاریگر نے نہیں چنا۔ جس کو نہیں چنا وہ مٹی کے مٹی رہ گئے، اور جن کو چن لیا
ان کی جتنی صفائی ہوتی چلی گئی وہ کہاں سے کہاں تک جا پہنچے اور اس مقام تک پہنچے کہ اصل میں تین تھے، مٹی تھے، اور اب اجاگر ہو کے روشن ہوئے تو اب نور بھی سجدے کر رہا ہے، فرشتے بھی آدم کو سجدے کر رہے ہیں، فرشتے بھی آدم کو سجدے کر رہے ہیں۔ تو کبھی تزکیہ ہو کر اتنا مسکہ، اتنا مصفہ، اتنا مجلہ وہ پیکر ہو جاتا ہے کہ وہ ساری کثافتیں ختم ہو جاتی ہیں جن کے باعث مٹی مٹی ہوتی ہے، اور جب کثافتیں لطافتوں میں بدل جاتی ہیں تو وہ اصل کی مٹی تھی مگر نور کی مانند ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو جب فرمایا تو جو کفار تھے، جو مٹی ہی تھے اور مٹی ہی رہے، وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ہم اس کو کیسے مان لیں، یہ تو ہمارے جیسا بشر ہے، ہمارے جیسا بشر ہے۔ تو جواب میں اللہ پاک نے فرمایا محبوب ان بے عقلوں کافروں کو بتا دے، ان بے عقل کافروں کو بتا دے، خطاب کافروں سے ہے، فرما دے قل، ان سے فرما دے انما انا بشر مثلکم، ارے نادانو تمہیں فقط بشریت نظر آتی ہے، انما کلمہ حصر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں وہ جو اصل بشریت تھی، وہ اصل جو تمہاری بھی وہ، میری بھی وہ، ابراہیم کی بھی وہ، نوح کی بھی وہ، عیسیٰ کی بھی وہ، موسیٰ کی بھی وہ، ہر ایک کی وہ اصل سلسال من حمأ مسنون انی خالق بشرا، وہ جو ہر بشر کی جو حقیقت تھی، ہاں اس بشریت کی اصل میں ہم تم سب اصل میں برابر ہیں، مثلکم تمہارے برابر ہیں، مگر یوحا الیہ، تم بھی مٹی تھے اور میرے وجود سمیت ہر پیکر بشریت کی اصل بھی وہی تھی، مگر تم وہی رہ گئے، اور میری تطہیر اور نبیوں کی تطہیر اور صفائی اتنی ہوئی کہ پیکر بشریت کو رب نے اتنا روشن کر دیا کہ یوحا الیہ، کہ سب سے بڑا کامل نور اللہ کے کلام کا، قرآن کا، اب وہ میرے وجود میں اترتا ہے، یوحا الیہ، اب اللہ کی وحی میرے وجود میں آتی ہے۔ روشنیوں میں ایک روشنی کمزور، ایک اس سے طاقتور، اس سے طاقتور نور، پھر اس سے طاقتور نور، پھر سب سے طاقتور سورج کا نور، ستاروں کا نور، کہکشاؤں کا نور، پھر ساری کائنات کے نوروں سے زیادہ طاقتور فرشتوں کا نور، عالم خلق سے پھر فرشتوں کا نور، اور ملائکہ کے نور سے اوپر نور، نور کے اوپر نور، پھر سب فرشتوں سے بڑھ کر جبرائیل امین کا نور، سدرۃ المنتہا کا نور، عرش کا نور، پھر عرش تک سارا عالم خلق اس کے نور سے زیادہ طاقتور، پھر عالم امر کا نور۔ تو نوروں کی طاقتیں ہیں نا، تو عالم امر تک سارے نور کمزور، اور عالم امر کا نور سب سے طاقتور، اور عالم امر کے بھی مکان و لا مکان کے سب نوروں سے زیادہ طاقتور نور اللہ کی وحی کا نور، اللہ کی وحی کا نور، قرآن مجید کے اللہ کے کلام کا نور۔ تو اتنا بڑا طاقتور نور کہ زمین و آسمان کے نور بھی اس کی طاقت کا مقابلہ نہ کر سکے۔ فرمایا نادانو اصل بشریت میں فقط تو سب برابر ہیں، میں بھی تمہارے برابر ہوں اصل میں بشریت میں، مگر رب کائنات میں اس کی تطہیر کر کے، اس کا تزکیہ کر کے، اس کا تصفیہ کر کے، اس کا تجلیہ کر کے، اسے منور کر کے میرے بشری وجود کو بھی اتنا بلند بنا دیا ہے کہ فرشتے انبیاء کے وجود بھی بیت المقدس میں معراج کی رات زمین پر رہ گئے، حتیٰ کہ ملائکہ کے نوری وجود بھی سدرۃ المنتہا پہ رہ گئے۔ یہ پیکر بشریت اتنا منور ہو گیا کہ جبرائیل جیسا نور بھی سدرۃ المنتہا پہ رہ گیا، اور میرا وجود اس سے بھی آگے گیا۔ اور اب اس پیکر کو رب کائنات نے نور کا اتنا عظیم سرچشمہ بنا دیا ہے کہ خدا کے کلام اور وحی کا نور میرے وجود میں اترتا ہے، اور میرا وجود قرآن کے نور کو برداشت کرتا ہے۔ تو اس لیے اب جب اس مقام پر کوئی جا پہنچے
تو بولیے کہ جب آپ وہ دوربین کا شیشہ دیکھ رہے ہوں گے تو گنجائش رہ جائے گی اس کے مٹی کا ذکر کرنے کی؟ اب بھی جو اس کو مٹی کہے گا اس کا مطلب ہے اس کے دماغ میں ہی مٹی ہے، اور اس کو اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہی نہیں۔ تو جب زمین کی، اس زمینی کائنات میں، دنیا میں آپ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں کو جب ترقی دے کر اس مقام پر پہنچاتے ہیں تو حیات اتنی بدل جاتی ہے کہ اس کی اصل کا ذکر نہیں رہتا۔ تو پھر سارے عالم بشریت میں بشریت کی اصل تو اسی جگہ سے ہے، مگر اللہ پاک نے درجات بلند کر کے اتنا منور، مزکا، مجلہ، مصفا کر دیا ہے کہ پھر اصل کا ذکر، ہاں کافروں کے لیے وہ جواب تھا ساکت کرنے کا، اور مقام جو آقا علیہ السلام کا انما انا بشر مثلکم، یہ خطاب کفار کے لیے ہے، اور یوحا الیہ کا خطاب صحابہ کرام اور مومنین کے لیے ہے۔ وہ ظاہر ہے، یہ باطن نور چمک رہا ہے، اور جن کی نگاہ بشریت سے اٹک جائے ان کا حشر ابلیس کا ہوتا ہے، اور جن کی نگاہ پردہ بشریت سے گزر کر نور حق تک چلی جائے ان کا انجام ملائکہ مقربین جیسا ہوتا ہے۔ اب آپ کی اور ہماری مرضی، چاہے تو ابلیس کے پیروکار بن جائیں، چاہے تو ملائکہ اور صحابہ کرام کے پیروکار بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم آقا علیہ السلام کی اس معرفت کے ساتھ آقا کی غلامی میں آ سکے۔ ماہ ربیع الاول حضور کی ولادت کا مبارک مہینہ ہے، پورے 30 دن میلاد کے مہینے کے آقا کے نغمے گاؤ، محافل میلاد کرو، اور حضور کے عشق اور محبت کے چراغ جلاؤ تاکہ تعلق آپ کی طبیعتوں کو حضور کی بارگاہ میں نصیب ہو سکے۔ اللہ پاک ہمارے احوال پہ کرم فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔